والأبتر صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذی قدر ذی وقار سامعین، جمعہ کی نشست میں میرا یہاں پہ حاضر ہونا اور آپ ساتھیوں کا یہاں پر موجود ہونا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور قربانی انتہائی قریب ہے، تو آج کی اس مختصر سی نشست میں قربانی کے متعلقات چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. اللہ حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. بھائیو، قربانی جس کو ہمارے ہاں ایک خاص مقام حاصل ہے، ہماری شریعت میں اس کو بڑا ایک مقام حاصل ہے. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ان مذاہب میں اور ہمارے مذہب اسلام میں چند فرق موجود ہیں. سب سے پہلا فرق دیگر مذاہب اور ہمارا مذہب اسلام کا سب سے بلند ترین فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں توحید اور وحدت موجود ہے. دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں توحید موجود نہیں ہے. ایک فرق، یہ بڑا فرق ہے. آپ ہندو مذہب لے لیں، بدھ مت لے لیں، دیگر مذاہب آپ لے لیں، ان مذاہب میں اچھی چیزیں دیگر چیزیں ہیں، لیکن آپ کو توحید نظر نہیں آئے گی. اور پھر اس کے بعد ایک اور فرق جو دیگر مذاہب سے ہمارے مذہب کو ممتاز کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مذہب وہ واحد مذہب ہے جس میں ہر روز 5 دفعہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. یہودی مذہب، کرسچینٹی، عیسائیت، ان کو آپ دیکھ لیں. یہود کے ہاں ایک ہی دن عبادت کا ہے ہفتے کا. کرسچینٹی، عیسائیت، ان کے ہاں اتوار کا دن عبادت کا. لیکن ہماری ہر روز 5 وقتہ عبادت اللہ کے دربار میں. یہ ایک اسلام کا امتیاز ہے. اسی طرح آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی بھی شریعتیں آئیں، ان تمام شریعتوں میں میرے بھائیو قربانی کا کنسپٹ اور تصور موجود تھا. آدم علیہ السلام سے لے کر ہر مذہب، آسمانی مذہب میں قربانی کا تصور موجود ہے، لیکن ہمارے مذہب اسلام میں قربانی کا تصور دیگر تمام مذاہب سے ممتاز ہے. فرق ہے. اب ایک فرق میں آپ کو بتاؤں، جتنے بھی مذاہب گزرے ان کی قربانیاں، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو چیز قربان کرنی ہے
اس کو ایک مخصوص مقام پر رکھ دو، آسمان سے آگ آئے گی، اسے جلائے گی تو وہ آپ کی قربانی قبول ہے، نہیں جلائے گی آپ کی قربانی مردود ہے۔ کچھ کھانے کو نصیب نہیں ہوتا، کچھ اپنا فائدہ ذاتی ظاہری طور پر دنیاوی نہیں ہوتا، محض قربانی کرنی ہے۔ لیکن ہمارا مذہب ایسا عجیب ممتاز مذہب ہے کہ اس کی ہر چیز دیگر مذاہب سے نرالی ہے۔ اور بھائیو، قربانی کے معاملے میں بھی ہمارا مذہب وہ واحد مذہب ہے۔ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ جب تم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو اللہ کو گوشت کی ضرورت ہے؟ تمہارا جانور کا گوشت اللہ کے پاس جائے گا، یا اس کے خون کی نعوذ باللہ اللہ کو ضرورت ہے اور وہ تمہارا خون اللہ کے پاس جائے گا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارا خون ضائع چلا جاتا ہے، یعنی زمین پہ بہہ جاتا ہے، گوشت تم خود کھا لیتے ہو، اس کے باوجود تمہاری قربانی اللہ کے ہاں پہنچتی ہے۔ اللہ کیا چیز دیکھ رہا ہے؟ فرمایا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھ رہا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ چونکہ قربانی کا ایک بہت بڑا، چونکہ شریعت کے ایک رکن ہے، بہت بڑا عمل ہے اور واجبی عمل ہے، اس کا بہت زیادہ اہتمام بھی الحمدللہ مسلمان کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھو کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم خود اپنے پیسوں سے جانور خرید کر ذبح کرتے ہیں، کھاتے خود ہیں، اجر اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ تو بہرحال اب یہ بات میں نے تھوڑا سا قربانی کو ٹچ دیا، لیکن ایک بات سمجھیے گا، میری آپ سے پہلی ملاقات ہے، نہیں پتہ زندگی میں دوبارہ ہوگی یا نہیں، کل کسی نے نہیں دیکھا۔ بات سمجھو بھائیو، قربانی ایک ایسا رکن عمل ہے، ایک تو یہ ہے نا عید الاضحیٰ کی قربانی، اس سے ہٹ کے میں عرض کر رہا ہوں، قربانی ایک ایسا کام ہے، قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ جب بھی کوئی قربانی دیتا ہے تو قربانی دینے کے بعد بہت بڑا صلہ اور انعام ملتا ہے، بہت بڑا صلہ اور اجر اور انعام ملتا ہے۔ مثال کے طور پر مہندی کے پتے ہیں، میں مثال سے سمجھا رہا ہوں، مہندی کے پتے ہیں، ان کو آپ ہاتھ پہ رکھو، پانی ڈالو، رنگ نہیں ہوگا۔ جب اس کو گرینڈ کرو گے، جب وہ پسے گی، جب وہ بالکل قربانی دے کے چورا چورا ہو جائے گی، اس کے بعد پانی میں بھگو اور اس کے بعد ہاتھ پہ لگو، وہ کلر دے گی، اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ کیوں قیمت بڑھی ہے؟ اس نے قربانی دی ہے، قربانی دی ہے۔ جب قربانی کوئی چیز دیتا ہے، کوئی شخص دیتا ہے، اسی طرح اس کی بھی قیمت اللہ کے ہاں بڑھ جاتی ہے۔ آؤ دیکھو ذرا، تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے قربانیاں دی ہیں، ہر اعتبار سے قربانیاں دی ہیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے، میں چند ایک حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن اس بات کی بارہا گواہی دے رہا ہے کہ لوگوں، اللہ کے نبیوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آؤ ذرا سورۃ القصص، سورۃ الشعراء 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا، توجہ سے، جیسے نبیوں نے کس طرح قربانی دی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر، یہ قربانی ہے، یہ قربانی ہے۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔
نبیوں کا تذکرہ کر کے ایک آیت کو بار بار دہرایا ہے۔ کون سے نبیوں کا؟ نوح پیغمبر کا تذکرہ کیا، حضرت ہود اور ان کی قوم عاد کا تذکرہ کیا، قوم سمود کا تذکرہ کیا، قوم لوط کا تذکرہ کیا، اصحاب الایکہ اور قوم شعیب کا تذکرہ کیا اللہ نے، اور ہر موڑ پر اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، ما اسألکم علیہ من اجر، ہماری قوم والو، یہ جو ہم تمہیں تبلیغ کر رہے ہیں، یہ ہمارا تبلیغ کرنا اس لیے نہیں ہے کہ ہم تم سے کوئی اجر مانگتے ہیں، یہ تو ہماری قربانی ہے، ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ تمہارے نوٹ ہمیں نہیں چاہیے، تمہارے ووٹ ہمیں نہیں چاہیے، تمہارا کچھ بھی ہمیں نہیں چاہیے، بلکہ سنو، ہماری تبلیغ کرنے کا، ہماری دعوت توحید و رسالت دینے کا مقصد کیا ہے؟ ان اجری الا علی رب العالمین، ہماری کو ساری قربانیوں کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ سارے کے سارے نبیوں نے قربانیاں دی، سب نبیوں نے قربانیاں دی۔ توجہ کر ذرا، ذہن حاضر رکھ ذرا، سارے نبیوں نے قربانیاں دی۔ آدم کی قربانی آئی تو اللہ نے صفی اللہ بنا دیا، نوح کی قربانی آئی اللہ نے نجی اللہ بنا دیا، اور یاد رکھو میرے بھائیو، موسیٰ کی قربانی آئی اللہ نے کلیم اللہ بنا دیا، یوسف کی قربانی آئی اللہ نے صدیق اللہ بنا دیا، عیسیٰ کی قربانی آئی اللہ نے روح اللہ بنا دیا، اسی طرح داؤد کی قربانی آئی اللہ نے خلیفۃ اللہ بنا دیا۔ لیکن سارے کے سارے نبیوں کی قربانیوں کا اللہ باقیمت لگاتے گئے، لیکن جب آیا نمبر ابراہیم خلیل کا، ان کی قربانیوں کی اللہ نے قیمت ایسے لگائی ہے، اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اور لوگوں سنو، آدم میرا صفی اللہ ہے، نوح میرا نجی اللہ ہے، موسیٰ میرا کلیم اللہ ہے، یوسف میرا صدیق اللہ ہے، داؤد میرا خلیفۃ اللہ ہے، عیسیٰ میرا روح اللہ ہے، لیکن سن لو میرے ابراہیم کی بڑی قربانیاں ہیں، جتنی قربانیاں زیادہ ہوتی جاتی ہیں قیمت اتنی بڑھتی جاتی ہے، ابراہیم نے قربانیاں زیادہ دی، اللہ نے فرمایا یہ میرا پیغمبر خلیل اللہ ہے، یہ میرا پیغمبر خلیل اللہ ہے۔ خلیل کون ہوتا ہے؟ خلیل کسے کہتے ہیں؟ ہماری سریکی میں کہتے ہیں ایسا یار جس تو بغیر سوئی جو دھاگا ہی نہ گزرے۔ پتہ نہیں تو انہوں سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئیے سریکی جی سمجھ، تھوڑی بہت تو آنی ہوئی ہے۔ ایسا دوست جس کے بغیر سوئی میں سے دھاگا بھی نہ گزر سکے۔ دوسری زبان میں دوسرا ترجمہ یوں کہہ دو، خلیل کہتے جگری یار۔ ایک اور ترجمہ کر لو سمجھان واسطے، ہاں دا ٹوٹا، سمجھ آئی تو جگر دا ٹکڑا، ہاں دا ٹوٹا، جگری یار۔ فرمایا سنو، سارے نبی میرے محبوب ہیں لیکن ابراہیم میرا خلیل ہے، کیوں؟ اس کی قربانیاں زیادہ ہیں۔ پھر ان سے بھی بڑھ کر یار ایک بات سنو، آپ سب کا ایمان ہے، الحمدللہ میرا بھی ایمان ہے، 1.25 لاکھ نبی ایک طرف، آمنہ کے لال ایک طرف، ایسا ہی ہے، سارے نبی ایک طرف، آمنہ کے لال ایک طرف، لیکن میرا رب پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اور قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا، سونیا
تو میرا بڑا پیارا ہے، تو مجھے بڑا محبوب ہے، لیکن سن اتباع تو نے بھی ابراہیم کی کرنی ہے۔ قربانیاں بڑی ہیں، قربانیاں بڑی ہیں۔ بچپن تھا ابا کو چھوڑ دیا، بچپن تھا گھر چھوڑ دیا، بچپن تھا جوانی آئی بادشاہ سے ٹکر لے لی، لوگوں نے کیا کیا؟ بادشاہ کے آرڈر پہ آگ میں ڈال دیا، سب کچھ برداشت کیا، اب چھوڑا، سب چھوڑا، وطن چھوڑا، امن چھوڑا، حتیٰ کہ اپنی جان کی قربانی دینے پہ اپنی جان بھی آگ کی نظر کر دی، سب کچھ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر سنو، میرا ابراہیم وہ پیغمبر ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ایکو گھٹ سکتی ہے؟ ایکو کم ہو سکتی ہے؟ ایکو کم کرو، شور زیادہ آ رہا ہے، سمجھ کوئی نہیں آ رہا، آواز بے شک کھولو، ایکو کم کرو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور کم کرو جی، ایکو کم کرو۔ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ابراہیم کی تعریف کی ہے، توجہ سے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، ادارے میں امتحان آ رہا ہے، مثال کے طور پر پیپر آ رہے ہیں، پیپر آ رہے ہیں، ایگزامینر امتحان لینے والا پیپر بناتا ہے، پیپر بنا کے اسٹوڈنٹ میں، طلباء میں تقسیم کرتا ہے۔ توجہ کرو ذرا، اسٹوڈنٹ کے اندر پیپر تقسیم ہوتا ہے، اب مختلف نوعیت کے طالب علم ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے یار پیپر بڑا سوکھا ہے، تو کوئی کہتے ہیں یار بڑا اوکھا ہے، ہوندہ نا انہیں وہی پیپر ہوندہ ہے۔ کچھ طالب علم کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہے، تو کچھ کہتے ہیں جی بڑا آسان ہے۔ وہ کی فرق ہے؟ فرق ہے بھائی جس محنت کیتی ہوندی ہے انہوں سوکھا لگتا ہے، جس محنت نہیں کیتی ہوندی انہوں مشکل لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی پیپر دے بارے جی جا کے ایگزامینر دے کول پوچھو، جس نے پیپر لکھے آتے بنایا ہے، اور دے کول جا کے پوچھو بتا دس بھائی پیپر مشکل ہے یا آسان ہے؟ تو ایگزامینر امتحان لینے والا وہ کہتا ہے یار پیپر تو میں نے بڑا آسان بنایا ہے، کہتا ہے نا پیپر تو میں نے بڑا آسان بنایا ہے۔ وہ دی وجہ ہے کہ جرا ایگزامینر ہے انہوں وہ پیپر تے سوال تے جواب آندے نے، اس واسطے وہ کہندا جی پیپر بڑا آسان ہے۔ طالب علمہ بچوں جس نو پیپر آندہ ہے وہ بھی کہندا آسان ہے، جس نو نہیں آندہ وہ کہندا مشکل ہے۔ لیکن عجیب بات ہے میرا اللہ کہتا ہے میں ممتحن ہوں، میں ایگزامینر ہوں، میں امتحان لینے والا ہوں، میرا ابراہیم امتحان دینے والا ہے۔ اے سچی دساں توانوں، میں رب توانوں سچی گل دس رہا، میں ابراہیم دے کول جیرا بھی پیپر لے ہے نا بڑا کس کے لے ہے، بڑا تگڑا تے بڑا مشکل پیپر لے ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ کہ آؤ میں اللہ پاک ایگزامینر امتحان لینے والا اعلان کر کے بتا رہا ہوں، ابراہیم دے کول میں پیپر تے بڑے اوکھے لینے، لیکن ابراہیم سارے پیپروں چو کامیاب ہو گیا ہے۔ اے ابراہیم علیہ السلام دی قربانیاں انہاں دے رزلٹ دے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام دے بارے کیا فرمایا؟ قال انی جائلک للناس اماما، اے میرا پیغمبر اساں تانوں لوگاں دا امام بنا دینا ہے۔ جتنے بھی مذاہب تواڈے تو بعد آنے نے، یہود مذہب، عیسائی مذہب، مکہ دا مشرک یا اے ساڈا اسلام مذہب، جیڑا بھی مذہب آنا ہے میرا پیغمبر انی جائلک للناس اماما، ساڈا وعدہ ہو گیا جیڑا بھی مذہب آئے گا میرا پیغمبر وہ دعویٰ کرے گا یار ابراہیم ساڈا ہے۔
انہیں دعویٰ کرنا ہے ابراہیم ساڈا ہے، یہودیاں نے کہنا ہے جی ابراہیم ساڈا، عیسائی کہندے نے جی ابراہیم ساڈا، حتیٰ کہ مکہ دے مشرکین کہندے نے جی ابراہیم ساڈا ہے، تے اسلام والے بھی کہندے نے ابراہیم ساڈا ہے۔ اے رب کریم اے تا سارے دعویٰ کر رہے نے کہ ابراہیم ساڈا ہے، ابراہیم ساڈا ہے، ابراہیم ساڈا ہے۔ تو تے دسا، تو قرآن دے اندر اعلان کر کے جا دس تاکہ پتہ چل جائے ابراہیم کس پارٹی دے۔ اللہ نے قرآن دے اندر اعلان کیتا ہے، توجہ نال سن، تیسرے پارے دے اندر اللہ نے فرمایا ما کانا ابراہیم یہودین ولا نصرانین ولیکن کانا حنیفا مسلما وما کانا من المشرکین۔ آیت نمبر 67 توجہ سے، سورت دنا سورت آل عمران آیت نمبر 67 اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا، میرا ابراہیم یہودی بھی کوئی نہیں، ولا نصرانیہ عیسائی بھی کوئی نہیں میرا ابراہیم، وما کان من المشرکین، میرا ابراہیم مشرک بھی کوئی نہیں، یہودی بھی کوئی نہیں، نصرانی بھی کوئی نہیں، مشرک بھی کوئی نہیں۔ مولا والکون آئی، جس وقت یہودی بھی نہیں تھا، نصرانی بھی نہیں تھا، مشرک بھی نہیں تھا، پھر تھا تو کون تھا؟ اللہ نے فرمایا وَلَا كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، میرا ابراہیم پکا مسلمان تھا۔ حنیف کا معنی سب کو چھوڑ کر ایک رب کا ہو جانے والا، حنیف کا معنی سارے انو چھڑ کے ایک رب دا ہو جان والا، اینو کہتے ہیں حنیف۔ فرمایا حنیفاً مسلمہ، میرا ابراہیم حنیف مسلمان ہے، سب نو چھوڑا۔ بچپن تو مطالعہ کرو نا، بچپن تو انہاں دی زندگی دا، لیکن بہرے ہے بھئی یہ سارے کول فیس بک چلان لئی ٹائم ہے، ایجے گا لینا، سوشل میڈیا چلان لئی یہ سارے کول ٹائم ہے، ادھا گھنٹہ بیٹھ کے تے نیوز چینل تے تجزیے سنن لئی یہ سارے کول ٹائم ہے، فضول وقت ضائع کرن لئی یہ سارے کول ٹائم ہے، نہیں ٹائم سارے کول تے قرآن واسطے کوئی نہیں، نبی دی فرمان واسطے کوئی نہیں، سیر اور سیرت انبیاء دی اور صحابہ دی پڑھن لئی سارے کو ٹائم کوئی نہیں۔ اے انتہائی افسوس کی بات ہے، حقیقت ہے مسلمانوں، آج ہم اسلام سے کیوں دور ہوتے جا رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے، ہمارے اندر ذوق نہیں رہا، ہم سننے کو تیار نہیں، ہم پڑھنے کو تیار نہیں، ہم سیکھنے کو تیار نہیں، لیکن پھر بھی ہم بڑے مضبوط مسلمان ہیں، بڑے دھڑلے والے مسلمان ہیں، بڑے تگڑے مسلمان آسی۔ یاد رکھو اس شیطان کا دھوکہ ہے، جس کی وجہ سے ہم اس دھوکے کا شکار ہو کر قرآن سے دور ہو گئے، سنت سے دور ہو گئے، اور یاد رکھو صحابہ سے دور ہو گئے، اور اپنی مرضی آئی، کوئی بات اچھی لگی تو وہ مان لی، دل نہیں مانا تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ آج ہماری یہی حالت، اس لیے آپ کو کئی بندے ایسے ملیں گے جو آپ کو سوال کرتے نظر آئیں گے، جی کیا ضرورت ہے جی قربانی کرنے کی، اینے جانور ذبح کر دیندے ہو، اتنے پیسے خرچ کر دیندے ہو تے جا کے قربانی دا گوشت کر دیو، ایہی پیسے کسی بیوہ نو دے دیو، کسی یتیم نو دے دیو۔ اچھا اس قسم دی گل حج دے بارے بھی لوگ کہندے نے، بھئی ایک دفعہ حج فرض سی کر لیا تے گل مک گئی، ہن کی ضرورت ہے تانوں بار بار حج کرن دی، تانوں کی ضرورت ہے بار بار عمرے کرن دی؟ کیوں جی؟ اور جی تسی کسی بیوہ دے نال امداد کر لو، کسی غریب نال تعاون کر لو، کسی مدرسے دا تعاون کر لو، کیا ضرورت ہے وہاں بار بار جانے کی؟ کئی بندے آدھے نظر آندے نے کہ کوئی نہ ویکھے ہونے نے، تسی سنے ہونے نے، ہے گالے ہے بھئی بیوہ کی امداد
غریب کی امداد، مدارس کی امداد، یہ صرف اور صرف حج والے پیسوں سے کی جا سکتی ہے۔ بھئی ہمارا ضمیر یہ بن گیا ہے بھئی جو شریعت کے کام ہیں ان کی قربانی دے دو، خیر ہے، اس کی خیر ہے۔ 50,000 کا موبائل جیب میں رکھ لو، اس کی خیر ہے۔ یہ موبائل ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، دین میں یہ بھی تو آ سکتا تھا 50,000 کا موبائل ہے، 10,000 15,000 کے موبائل سے میرا کام چل سکتا ہے، باقی جو 25-30 ہزار روپیہ ہے، 35,000 یہ میں کسی غریب میں تقسیم کر دوں، یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ اپنے آپ کو قربانی کرے گا، اپنی خواہشات کو قربان نہیں کرے گا، کہے گا جی او جی عمرے تک کی پیسے ضائع کرنے جے، تسی جا کے کسی غریب دی امداد انہاں پیسوں دے نال کر دیو۔ تسی اے بھی تے کہہ سکتے سی یار جا کے عمرہ بھی کرو، یار جیب وچ تواڈے کول 50,000 ہے، ایدے وچوں 20,000 خود لا لو، 30,000 تقسیم کر دیو۔ نہ، وہ تو ہمارا سٹیٹس ڈاؤن ہو جائے گا، ہم ڈاؤن ہو جائیں گے، ہم کمزور ہو جائیں گے اکانومی معاشی طور پر، اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے۔ شریعت کو ہم کٹ لگائیں گے، اس کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے بھائیو، اللہ کا واسطہ ہے، شوق پیدا کرو، ذوق پیدا کرو، اپنے آپ کو قربان ہے۔ او بھائی میری بات سنو توجہ سے سنو۔ قربانی دینے کا ایک تو ہے نا جانور قربان کرنا، وہ تو ایک جنرل بات ہے نا، میں عمومی طور پہ ایک بات کر رہا ہوں توجہ سے۔ قربانی دینے والا مادہ بناؤ، ذہن بناؤ کہ میں ہر اعتبار سے قربانی دوں۔ قربانی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک نوالا، ایک لقمہ جو منہ میں تو اور میں ڈالتے ہیں، کبھی سوچا اس کی بیک پہ کتنی بڑی بڑی قربانیاں لگی پڑی ہیں، کتنی قربانیاں لگی پڑی ہیں۔ کسی نے اس کا بیج خریدا، ہل چلوایا، پیسے لگائے نا، ہل چلوایا، پھر اس میں بیج ڈالا، پھر اس کو برابر کیا، پھر اس پہ جو ہے پانی لگایا، پھر اس پہ کھاد ڈالی، یہ ساری قربانی ہے نا۔ پھر اس پہ کھاد ڈالی، پھر اس پہ جو جڑی بوٹیاں یا اضافی گند وند پیدا ہوا اس کو کھیڑا، اس کی صفائی کا خیال رکھا، پھر وہ تیار ہوئی، فصل پکنے کا انتظار کیا، جب پک گئی، پکنے کے بعد اس کی کٹائی پہ لیبر لگائی، وہ فصل کٹوانے کے بعد اس کا دانہ علیحدہ، بھوسا علیحدہ ہو گیا، دانے کو اٹھوا کر گھر میں لایا، پھر وہاں سے بقدر ضرورت چکی پر لے گیا، وہاں سے آٹا پسوایا، وہاں سے وہ اٹھا گھر میں آیا، عورتوں نے آٹا گوندا، پھر اس کو گوندنے کے بعد آگ جلائی، چولہا جلایا، گرمی پر، اس شدید گرمی میں وہ چولہے کے ساتھ بیٹھی اور اس نے بیٹھ کر پیڑا بنا کے روٹی ڈالی، پسینہ پسینہ ہو رہی ہے، روٹی بنائی، اس کے بعد وہ اٹھائی، تیرے سامنے پیش کی ہے، تو نے لقمہ توڑا، منہ میں ڈالا۔ اے لقمہ منہ میں ڈالنے کے لیے پیچھے نظر مار کتنی قربانیاں ہیں۔ یہ منہ میں ڈالنے کے قابل تب بنا پیچھے قربانیاں لگی ہیں۔ یاد رکھو بھائیو، نبیوں نے قربانیاں دی، علماء امت نے قربانیاں دی، کامیاب رہے۔ جو بھی قربانی دیتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ میں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی بات بتا رہا تھا توجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا ابراہیم پیغمبر 86 سال کی عمر ہو گئی، اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں، اور رب ہب لی من الصالحین۔ یہ کن کی دعا ہے جی؟ ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ یہ کن کی دعا ہے قرآن میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے بیٹے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، اور رب اے میرے پروردگار، اور رب اے میرا رب کریم، حب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ ذرا توجہ سے بات سن کے جواب دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی ضرورت پڑی تو بیٹا کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ کیوں اللہ سے مانگا؟ اس لیے کہ بیٹے دینے پر قدرت بھی رکھتا ہے تو کون؟ اللہ ہی رکھتا ہے۔
اور کوئی بیٹے بیٹیاں نہیں دے سکتا، اور کسی قسم کی نعمت بھی کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ آسمان و زمین کا مالک و مختار کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا۔ بلکہ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے بیٹیاں بیٹیاں دے دے، کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہے بیٹی بیٹے دے دے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے بالکل نہ دے، کوئی پوچھ۔ وہ مرضی کا بادشاہ ہے، چاہے ابراہیم کو 86 سال تک رلاتا رہے، وہ چاہے 120 سال تک زکریا کو رلاتا رہے، وہ چاہے شعیب علیہ السلام کو 2 بیٹیاں دے دے بیٹا نہ دے، وہ چاہے آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ صدیقہ پوری زندگی مانگتی رہے پر عائشہ کی جھولی کو ہرا نہ کرے، وہ قادر ہے، وہ قادر ہے، اور دینے پہ آ جائے، دینے پہ آ جائے تو بغیر خامد کے مریم کو بیٹا عطا فرما دے عیسیٰ۔ کوئی پوچھ سکتا ہے اسے؟ وہ دینے پہ آ جائے تو مرد آدم کی بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کر کے دکھا دے، وہ دینے پہ آ جائے، وہ پیدا کرنے پہ آ جائے، بغیر ماں اور باپ کے آدم کو پیدا کر کے دکھا دے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ بارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ 86 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دے دیا۔ بیٹا جب نصیب ہوا کچھ عرصہ گزرا، اللہ نے فرمایا او میرا ابراہیم اپنے بیٹے کو ساتھ لے اور چل، جبرائیل تیرا گائیڈ ہوگا، جبرائیل تیرا رہبر ہوگا، اس کے ساتھ چلتا جا چلتا جا، جہاں تمہیں جبرائیل بتا دے وہاں جا کر اپنے بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کے واپس آ جا۔ چل پڑے ہیں، بیوی بھی ساتھ ہے، بیٹا بھی ساتھ ہے، چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک مقام ہے، پہاڑی علاقہ ہے، سبزہ نام کی چیز کوئی نہیں ہے، پانی کا قطرہ کوئی نہیں ہے، انسان نام کی چیز کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ پرندہ تک چیز کوئی نہیں ہے۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل امین نے فرمایا کہ جناب اللہ کا حکم ہے اپنے بیٹے اور بیوی کو یہیں پہ چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور بیوی کو وہاں پہ چھوڑا اور چلنے لگے۔ بیوی آ کے کہتی ہے خامد صاحب اور میرے سر کے تاج، مجھے بتاؤ میرا قصور کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، اتنی بڑی سزا جو مجھے دے رہے ہیں آپ، مجھے کوئی قصور تو بتائیے۔ اللہ نے فرمایا او میرا ابراہیم کلام کوئی نہیں کرنا، او میرا ابراہیم بات کوئی نہیں کرنی، حتیٰ کہ عورت
حضرت بیوی حاجرہ وہ آگے سے پھر کے آتی ہیں، اللہ کا واسطہ مجھے بتا میرا قصور کیا ہے؟ ابراہیم کوئی جواب نہیں دے رہے، حتیٰ کہ پھر آگے آتی ہیں، پھر آگے پھر کے آتی ہیں، آخر کار کہتی ہیں اللہ امرک بہذا۔ اچھا ابراہیم سر تو ہلا دے، میں ایک سوال کرتی ہوں۔ کیا پوچھتی ہیں؟ آگے سے حضرت حاجرہ کہتی ہیں اللہ امرک بہذا، کیا تیرے رب نے تمہیں یہی حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف توجہ کی۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل، اللہ نے فرمایا ابراہیم اشارے سے بتا دے۔ حضرت ابراہیم اشارے سے ایسے سر ہلا دیتے ہیں، اور سوال کرنے والی حاجرہ میرے اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ آگے سے دیکھو یار، ہماری بھی عورتیں ہیں، ہماری بھی بیویاں ہیں، ہماری بھی مائیں ہیں، ہماری بھی بیٹیاں ہیں، ہماری بھی لیڈیز اور خواتین ہیں، ان کا عقیدہ اور ایمان کتنا بنا ہوا ہے، اور ابراہیم کی زوجہ ہے اس کا ایمان کیسے بنا ہوا ہے؟ کہتی ہے اذ اللہ یزین اللہ، او ابراہیم اگر اللہ نے حکم دیا ہے، اگر اللہ نے کہا ہے، پھر بے فکر ہو کے چلا جا، مجھے یقین ہے اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ عقیدہ ایمان اتنا بنا ہوا ہے عورت کا، اتنی مذہبی عورت ہے۔ فرمایا پھر چلا جا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل پڑے اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کے، چلتے چلتے جب بالکل وہ علاقہ، وہ وادی جہاں پر اپنی بیوی بچے کو چھوڑا تھا نظروں سے اوجھل ہو گیا، تو اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ اگر تو نے مجھے کہا بیوی بچے کو چھوڑ دے، میں نے چھوڑ دیا۔ تو نے کہا کلام نہیں کرنا، میں نے کلام نہیں کیا، ادھر سے آ گیا ہوں۔ اللہ اب تو مجھے وہ نظر بھی نہیں آ رہے، مولا اب مجھے اجازت دے میں اس کی طرف منہ کر کے دعا تو کر سکوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وادی کی طرف منہ کر کے دعا کی ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت ابراہیم ہے، 13واں پارہ ہے، آخری رکوع سے پہلا رکوع ہے 13ویں پارے کا، اس میں جا کے پڑھ لینا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے چل پڑے۔ توجہ کر ذرا، کتنے بجے بس کرنا ہے جی؟ اچھا چل دو نا جی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا رخت سفر باندھا، چل پڑے جہاں ان کی رہائش ہے ملک شام کے اندر، وہاں پر اپنی جگہ پہنچ گئے۔ کافی وقت گزر گیا، اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ میری عرضی ہے، میری بیوی اور بچے کو کافی ٹائم گزر گیا ہے، میں نے وہاں پہ چھوڑا ہے، اجازت دے تاکہ میں ان کا حال احوال لے آؤں۔ توجہ بھائی، توجہ، بڑی پوائنٹ کی باتیں ہیں، سننی ہے ذرا آپ نے۔ اللہ اجازت دے تاکہ میں ان کا حال احوال لے آؤں۔ فرمایا اجازت ہے پر ایک شرط ہے۔ توجہ بھائی توجہ، امتحان پہ امتحان، ابراہیم کی قربانیاں۔ اسی ایک بکرا ذبح نہیں کر سکتے، اسی دی گائے دے اندر ایک حصہ پان لئی سانو سوچنا پہندا ہے، بھائی 25,000 دینا پائے گا، سوچ دیا نا سی پہلے لکھ دفعہ،
یار استاد جی کو پوچھیے بھئی کسی نہ کسی طریقے نال ساڑھے سر تو قربانی ٹل جائے بانے اور جی میرے تے پھر اتنا قرض ہے جی ایڈا میرا مسئلہ ہے جی اے مسئلہ ہے تے اے مسئلہ ہے اسی تے بانے تلاش کر دیا آؤ ذرا ابراہیم دی قربانی کر دے ہو ابراہیم دی سنت تے قربانی کر دے ہو تے ابراہیم دی زندگی بھی ذرا پڑھو انہوں نے اللہ دا حکم کنج کر کے منیا تے میں تے تسی کنج کر کے منگ دیا ذرا غور کرو ذرا اللہ نے فرمایا جا میرا پیغمبر اجازت ہے ملاقات کر کے آ پر شرط یہ ہے وہاں جانا ہے لیکن اپنی سواری سے نیچے نہیں اترنا اتھی بیٹھیاں انہوں نے کول پوچھ کے واپس آ جانا ہے تے ابراہیم یہ نہیں کہتے یا اللہ انجتا نہ کر اللہ انجتے نہ کر سال ہو گیا تقریباً اتھے پہنے کلے تے میں صرف جا رہے ہیں تے آج بھی ان دے نال پراپر ملاقات ہی نہ کرا اے نہیں کیا فرمایا جا صرف حال حوال پوچھ سواری تو اترنا نہیں اتھو ہی واپس آ جا ابراہیم علیہ السلام گئے وہاں پہ پہنچے سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں کیویں پئی گزر دیے کیسی گزر رہی ہے کنج دے دن گزر رہے نے انہاں دے کول پوچھیا حال حوال لیا تے واپس آ گئے اے ہوندی ہے اللہ دے نا تے اللہ دے حکم تے اپنے آپ انہوں قربان کر دینا ابراہیم وہ شخصیت ہے جس نے سب کچھ قربان کیتا ہے اللہ دی رضا واسطے فرمایا واپس آ گئے کافی وقت گزر گیا پھر اب دوسرا چکر لگانے کا ٹائم آیا ہے قریب ہوا کیا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام سوئے پڑے ہیں سوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا خواب آیا اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری سورہ صافات 23واں پارہ ہے دیکھا بیٹے کو خواب کے اندر ذبح کر رہے ہیں فوراً اٹھے آنکھ کھلی سامان سواری پہ باندھا کیوں خواب آیا تھا نا خواب آیا تھا تو ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے رؤی الانبیاء وحی اللہ کے نبیوں کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی لہذا اللہ کے نبی کو خواب آیا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں فوراً تیاری کی چل پڑے مکہ کی طرف اس وقت بکہ ہے مکہ کی طرف چل پڑے وہاں پہ پہنچے حال حوال لیا اپنی بیوی سے کہتے ہیں او ہاجرہ بیٹے کو تیار کر اب بڑی پوائنٹ کی باتیں ہیں توجہ سے سنو ذرا اللہ کا واسطہ ہے غور کرنا فرمایا بیٹے کو تیار کر میں اس کو ساتھ لے کے جاتا ہوں فوراً تیار کیا تیار کر کے لے کے جانے لگے توجہ سے بھائی لے کے جانے لگے چل پڑے عورت پیچھے اکیلی رہ گئی جب اکیلی عورت رہی شیطان آ گیا وہ تو شکل ہو کر شیطان آ گیا اسے کہتا ہے اور تنوں پتہ ہے اے تیرے پتر نوں کس پاسے لے گیا اس نے کہا جدی بھی لے گیا مینوں کی ٹینشن ہوتا اپنا ابا ہی ہے کوئی میرے نالوں کوئی وہ گھٹ تو نہیں لگتا میں ماں تے ابا ہی ہے ٹھیک ہے کوئی پرواہ نہیں اس نے کہا تینوں پتہ نہیں کتھے لے کے جا رہے ہیں اس نے کہا کتھے لے کے جا رہے ہیں انہوں نے کہا جی انہوں ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں تو اگو حاجرہ کہہ دیئے اگر باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے کوئی عام باپ تو نہیں ہے اللہ کا نبی ہے اس کو اللہ کا حکم ہوا ہوگا تب کرنے جا رہا ہے کوئی پرواہ نہیں شیطان وہاں سے ذلیل ہوا اب ذرا دیکھو ہماری عورتوں کا یہ ایمان ہے ہماری عورتوں کا یہ کتنا دیکھو کیسا ذہن بنا ہوا ہے عورت کا اب آگے دیکھو ذرا بات آگے جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے راستے پہ اپنے بیٹے سے کہا بیٹا انی ارا فی المنام
مجھے خواب آیا ہے، توجہ سے بھائی اللہ کا واسطہ ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، فرمایا مجھے خواب آیا ہے انی اذبحو کا، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو بتا تیری کیا رائے ہے، کیا کرنا چاہیے کہ نہیں۔ توجہ سے آگے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جس بات کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے فوراً مٹ مارو اور اللہ کا حکم نافذ کر دو۔ علماء نے یہاں بڑی پتہ کی بات لکھی ہے، 10-12 سال کا بچہ یا بعض روایات میں 6 سال کا بچہ آتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، نہ کسی کالج میں پڑھا ہے، نہ سکول میں پڑھا ہے، نہ کالج میں، نہ یونیورسٹی میں، نہ باقاعدہ کسی ٹیوٹر کے پاس ٹیوشن پڑھی ہے، اور باپ کہتا ہے پتر میں نے تینوں ذبح کرنا ہے، اللہ دا حکم ہے، تو آدھا ہے ابا جی ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ میرے گلے پہ چھری چلا دے میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اتنا بڑا ذہن، توجہ سے، اتنا بڑا ذہن بچے کا کس نے بنایا ہے؟ اتنا بڑا ذہن، دین کا ذہن، اللہ کے نام پر قربان ہونے والا ذہن، یہ کس نے بنایا ہے؟ یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ ماں کی محنت ہے، ماں کی محنت ہے۔ اور ہماری خواتین آج اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتی ہیں؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے جتنے بھی والدین بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنے بچوں بچیوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ کبھی سوچا؟ ایسی تربیت کہ ماشاءاللہ وہ نماز کا سجدہ دینے کو تیار نہیں ہوتے بچے، یہ تربیت ہے۔ ماں بچے کی تربیت کر رہی ہے، دودھ پیتا بچہ ماں کی گود میں ہے، ادھر سے فلم چل رہی ہے، مووی چل رہی ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، فیس بک چل رہی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہی ہے۔ اور یاد رکھو ہم نے قربانی نہیں دی نا اولاد کی خاطر، توجہ، ہم نے قربانی نہیں دی نا اولاد کی خاطر، ہماری نسلیں تباہ ہو گئیں، ہماری نسلیں تباہ ہو گئیں۔ یہی قربانی کا فلسفہ ہے جو میں آپ کے سامنے آج عرض کر رہا ہوں۔ قربانی دینے سے انسان کو عزت ملتی ہے، قربانی دینے سے بڑا اعلیٰ درجے کا معاشرہ تیار ہوتا ہے، قربانی دینے سے اعلیٰ قوم تیار ہوتی ہے۔ لیکن آج میں قربانی دینے کو تیار نہیں، آپ تیار نہیں، ہماری خواتین تیار نہیں ہے، نتیجہ یہ نکلا ہماری نسل جو آ رہی ہے اس کو دین کا ذرا برابر بھی علم کوئی نہیں ہے، دین ان کا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یقین کرو میں آج آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں، ہے تو میری آپ سے پہلی ملاقات، آج گھر جا کے اپنے جوان بیٹے سے کہہ دو پترا مینوں 6 کلمے سنا دے، آج چل اسی بالغ بیٹے سے کہہ دو اے پترا مینوں غسل دے فرض سنا دے۔ یہ ہم نے تربیت کی ہے، یہ ہم نے تربیت کی ہے۔ اور ادھر ایک وہ ماں ہے جو جنگل میں، پہاڑوں میں، جہاں تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، ایک لوتی ماں، ایک لوتا بیٹا اسماعیل، ایک لوتی ماں، ادھر 2 ہی بندے ہیں، اس نے اپنے بچے کو کیسا سکھایا، کیسی تربیت کی ہے۔ ابا کہتا ہے پتر میں تیرے گلے تے چھری چلا کے ذبح کرنا ہے، پتر کہتا ہے ابا جی پریشان ہونے دی لوڑ ہی کوئی نہیں، بس اللہ دا حکم ہے کر لو، میں حاضر آتے تیار ہاں۔ تیری میری اولاد یہ کرے گی؟ چھوڑ یار، نوشیرہ ورقہ کے ساتھیا، تو اپنے پتر یا بیٹی سے موبائل واپس نہیں لے سکتا۔ ہاں بھیا پتر تیرے پر آئیدہ ٹائم ہے، تو موبائل نہ چلایا کر، موبائل استعمال نہ لے سکتے ہو۔ یہ کس چیز کا رزلٹ ہے؟ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم، ہماری جو تربیت ہم نے کی ہے اس کا رزلٹ ابھی سے آ گیا۔ ایک بچہ مجھے موبائل واپس نہیں کرتا، کوئی چیز ہے میرا کہنا نہیں مانتا، کیوں نہیں مانتا؟ میں نے تربیت کوئی نہیں کی ہے۔ ہاں قربانی سے ہی سب کچھ بنتا ہے، قربانی سے۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، میرے محترمو، بڑے سینئر ہو، میرے ہم عمر، مجھ سے چھوٹے، سب سے میری گزارش ہے، اللہ کا واسطہ ہے قربانی دینے والا مادہ اور دائیا اپنے اندر پیدا کرو۔ صرف یہ قربانی کا بکرا لے کے ذبح کر دینے کا مطلب قربانی نہیں ہے،
بلکہ دل میں یہ داعیہ ہو، میرے رب نے کہا ہے اے فلاں بندے اپنا مال میرے نام پہ دے دے، اتنا مال دینا ہے اتنے پرسنٹ، مولا میں حاضر ہوں، میری قربانی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے رات کو سویا پڑا ہے، رات چھوٹی ہے، 5 ساڑھے 5 6 گھنٹے کی رات ہے، تیری نیند پوری نہیں ہو رہی، لیکن اٹھ، چھوڑ بستر، قربانی دے، آجا میرے دروازے پہ آ کے سجدہ کر، مولا میں قربانی دینے کو تیار ہوں۔ بستر چھوڑا، اچھا گرمی کا موسم ہے، جون جولائی کی دھوپیں ہیں، چھوڑ اپنے کمرے کا کولر چلا ہوا ہے، اے سی چلا ہوا ہے، پنکھے کے نیچے سویا پڑا ہے، چھوڑ دے اس کو، دھوپ پہ چل کے اللہ کے دروازے پہ آ جا اور سجدہ دے دے، اللہ میں قربانی دینے کو تیار ہوں۔ جب یہ ہمارا مزاج بنے گا، اللہ کی قسم ہے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی، ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ذلیل نہیں کر سکتی۔ علامہ اقبال نے یہی کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ معزز تھے، ان کو اللہ نے بڑی عزت دی تھی زمانے میں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندے صحیح معنوں میں مسلمان تھے، اور آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ ہے ہمارا لیبل اسلام کا ہے، اندر کچھ نہیں ہے۔ قربانی اگر کوئی دے تو قربانی کا نتیجہ بڑا اعلیٰ نکلتا ہے۔ بس کرنا ہوئے تو میں نے 10 دینا ہے، 5 میں لا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، بیٹے کو ساتھ لے کے پکڑ کے جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، توجہ جی، جاتے جاتے شیطان آگے آ گیا۔ یار ابراہیم، اگر یہ اتنا ضروری حکم ہوتا ذبح کرنے کا، وجہ سے سنو بات، اللہ آپ کو بیداری کے حالت میں، جاگنے کی حالت میں یہ حکم وحی کر کے بتا دیتا۔ یہ تو اللہ نے خواب میں کہا ہے، اتنا ضروری تو کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھایا اور مارا۔ اللہ فرمایا جیرا میرے نام تے قربانی دیندہ ہے نا، جیرا بندہ میرے نام تے قربانی دیندہ ہے، اسا او دی ادانو بھی دنیا دے اندر زندہ رکھ دیا۔ میرے ابراہیم نے میرے نام پہ قربانی دی، اس نے پتھر اٹھا کے ایسے مارا، میں نے وہ قیامت تک کے لیے لازمی قرار دیا کہ جو بھی حج پہ جائے گا وہ وہاں پہ میرے ابراہیم کی نقل کرے گا۔ ان شیطان ہوتے کھڑا تھا کوئی نہیں نا، اور جو رہنے جمرات عقبہ وسطیٰ، اور یہ یہاں پہ وہ شیطان کھڑا تو نہیں ہے، لیکن نقل کن کی ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ وجہ کیا ہے؟ ابراہیم کی قربانی بڑی ہے، قربانی بڑی ہے، اس لیے پتھر مارا، پھر آگے گئے، پھر آیا، پھر پتھر مارا، حتیٰ کہ وہ مقام ہے مینا کے اندر جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا۔ لٹاتے وقت اللہ کا کرنا ایسے لٹایا جیسے قصاب اور قصائی بندہ جانور اور بکرے کو لٹا کے اس پر چھری چلانے کا ارادہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، واہ تیرا جگرا، واہ تیرا دل ہے، واہ تیری قربانی، واہ تیرے دل میں اللہ کے حکم کی تعمیل کا جذبہ کہ اپنا بیٹا جس کو ہلکا سا کانٹا بھی لگ جائے تو ماں باپ برداشت کوئی نہیں کرتے، باپ کی اب اولاد کی ٹھنڈی سانس بھی نکل جائے تو ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن عجیب جگرا ہے تیرا ابراہیم کہ تو نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا جیسے بکرے کو لٹا دیا جاتا ہے، اوپر گوڈا رکھا، گھٹنا ٹیک کر چھری لے کر ابراہیم کی گردن پر چلانا شروع کر دی ہے۔ چلا رہے ہیں، بار بار چلا رہے ہیں، لیکن یاد رکھو جس چیز کو، جو بھی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر اس کو اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ چیزیں اپنا کام نہیں کرتی۔ جب اللہ کا حکم آتا
پتہ ہے چیزیں تب کام کرتی ہیں اگر آگ جلانے کی طاقت رکھتی ہیں، پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کا حکم آیا آگ نہیں جلانا، نہیں جلایا۔ ادھر دیکھو چھری ہے، کاٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن اللہ نے منع کر دیا تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے جا رہے ہیں، چلاتے جا رہے ہیں، لیکن چھری کاٹتی نہیں ہے، کاٹتی نہیں ہے۔ اچانک توجہ، چھری چلا رہے ہیں، اچانک آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ، توجہ سے چھری چلاتے جا رہے ہیں، اچانک آواز آئی اوپر سے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز کی طرف دیکھا تو جبرائیل آ رہا ہے، جنت کا دمبا بھی ساتھ ہے، مینڈا بھی ساتھ ہے، اور یہی لفظ منہ پہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو فوراً کے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جبرائیل کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ابراہیم نے دیکھا تو فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھری کے نیچے سے اسماعیل کو ہٹا کر جبرائیل نے دمبا لٹا دیا، اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ تو ان کی زبان سے، اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے نکلا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ جملہ ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ بھی آئے گا قربانی کے دن جب آئیں گے، ہر نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے ایک دفعہ۔ تو فرمایا یہ وہ جملہ ہے جو جبرائیل نے بھی پڑھا آدھا، اس کا ایک حصہ ابراہیم نے پڑھا، اس کا تیسرا حصہ اسماعیل نے پڑھا۔ ذرا دل سے پڑھ لو، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، پڑھو دوبارہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام نے دمبا ذبح کیا، اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ اللہ نے فرمایا اور لوگوں میں امتحان لینے والا، اللہ کہتا ہے میں ایگزامینر، میں امتحان لینے والا، میں ممتحن، ابراہیم امتحان دینے والا۔ سنو میں اعلان کر کے بتا رہا ہوں ان ھذا لہو البلاء المبین۔ سارے امتحان ابراہیم پر بڑے تھے، لیکن ان سب سے بڑا امتحان اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے والا تھا۔ اے بڑا امتحان ہے، پر کمال ہے میرا ابراہیم اس سے چوئی 100/100 نمبر لے گیا۔ تے سنو میرے محمد دی امتی اور توجہ نال، تسی میں اللہ تواڈے کول تواڈے پتر تے دھیاں ذبح کوئی نہیں کراندا، دھیاں تے پتر ذبح کوئی نہیں کراندا، بلکہ تسی انج کرو دمبا یا بکرا ہے یا انہاں دی مؤنثات یا گائے بھینس یا انہاں دے مذکر، اے تسی اٹھ وغیرہ انہاں نو ذبح کر دیو قربانی دے دناں دے اندر، تے میں اللہ پاک تانوں اونج دا اجر دیاں گا جنج دا اجر میں ابراہیم خلیل اللہ نو دیتا ہے۔ اچھا ایک اور گل سنو آخر تے، ابراہیم علیہ السلام نو اس امتحان جو پان دا مقصد کی سی اللہ دا، اے سوچنا ہے ذرا، جدوں اللہ نو تب پتہ ہے کہ یار اسماعیل ذبح نہیں ہونا اور اللہ بچانا سی اسماعیل علیہ السلام نو، ٹھیک ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ سارا پروسیس کیوں کروا رہے ہیں؟ اسماعیل نے تو بچ جانا ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام سے یہ چھری پہ چلوانا اور گھر سے لانا اور یہ سارا کام کیوں کرایا؟ اس کا جواب سنو اور اپنی قربانی کے بارے میں اب مزہ پھر لینا۔ اس کی وجہ اور ریزن اور سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں دیکھ رہے تھے کہ پچھلی عمر پہ بیٹا ملا ہے 86 سال کی عمر میں،
اور بیٹے کی محبت بڑھی ہے ابراہیم کے دل میں، اور یہ نہ ہو کہ میرے ابراہیم کے دل میں بیٹے اسماعیل کی محبت بڑھ نہ جائے، اس محبت کو اللہ نے ذبح کرا دیا۔ اور یقیناً جو بندہ اپنے بیٹے کو مکمل طور پر ذبح کر دے، اللہ بچا لے تو بچا لے نا۔ اس کا مطلب ہے وہ بیٹے کی محبت تھوڑی ہے، اللہ کے حکم کا احترام زیادہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا مقصود بھی یہی تھا کہ ابراہیم کے دل سے بیٹے کی محبت کم ہو جائے۔ اب دیکھو سال کے بعد اس امت کے افراد پر اللہ نے قربانی لازم کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی اللہ کے خزانے میں کمی ہو گئی ہے؟ میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ہمارا خون اور ہمارا گوشت یہ اللہ کے پاس نہیں پہنچتا۔ گوشت کھاتے ہیں، خون ضائع ہو جاتا ہے، زمین پہ بہہ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کیوں کروانا چاہتا ہے، یہ جانور کیوں ذبح کرانا چاہتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرے بندے کے دل میں اللہ کے حکم کا احترام زیادہ ہو اور مال کی محبت کم ہو۔ جب میں کہہ دوں نا اور یار تم میرا کھانا ہے، میرا پینا ہے، میریاں نعمتیں استعمال کر دیں تے میں تینوں مال دیتا ہے، اسے مال جو ایک بکرا ذبح کر دے تے آکھے یا اللہ جی میں تیری مرضی تیں حکم دیتا ہے لے میں اپنا مال تیرے نام تے قربان کر رہے ہیں۔ اللہ فرمایا تے میں خوش ہو جاؤں گا، اس بندے دے دل وچ میرے حکم دی احترام تے تعمیل زیادہ ہے، مال دی محبت گھٹ ہے، میں اللہ اس تے راضی ہو جاؤں گا۔ یہی مقصد ہے قربانی دا۔ اس واسطے سانو کوشش کرنی چاہیے قربانی کرن واسطے تیار ہو سارے ساتھی۔ تو انہوں پتہ قربانی کس بندے تے واجب ہے تے کس تے نہیں؟ حضرت صاحب نے تو انہوں دسا ہونا ہے یا پھر دسان گے؟ ویسے آپ کو مختصر سا بتا دیتا ہوں۔ ضروریات اصلیہ، توجہ سے سنو، ضروریات اصلیہ جن پر زندگی کا نظام چلتا ہے نا، ان چیزوں کو اور جو قرض ہیں ادھار، یہ دو چیزیں نکالنے کے بعد اگر باقی بندے کے پاس کوئی چیزیں ہیں، پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یا کوئی جنس پڑی ہوئی ہے، یا کوئی اور چیزیں ہیں، پلاٹ ہے، مکان ہے، کوئی اور چیز ہے، ان ساری چیزوں کو کاؤنٹ کرو اور اگر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر بن جاتی ہے تو ایسے بندے پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب ضروریات اصلیہ کیا ہوتی ہیں؟ ضروریات اصلیہ یہ ہیں، میں جس مکان میں رہتا ہوں وہ میرا مکان ضرورت اصلیہ ہے، اس پر میری زندگی کا گزر ہے، لیکن میرا ایک اور پلاٹ پڑا ہوا ہے وہ میری ضرورت اصلیہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میں بچوں کا مکان بناؤں گا، وہ میری ضرورت اصلیہ نہیں ہے۔ ضرورت اصلیہ میری ایک مکان سے پوری ہوتی ہے۔ میرے پاس 2 سواریاں ہیں، ایک ضرورت اصلیہ ہے اور دوسری ضرورت زائدہ ہے۔ ضرورت اصلیہ ایک سواری سے، دوسری میری ضرورت سے زائد ہے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز ہے جس سے میری زندگی کا نظام چلتا ہے وہ میری ضرورت اصلیہ ہے۔ ان چیزوں کو مائنس کرو اور جو چیزیں مثلا قرض اور ادھار ہے ان کو وہ بھی مائنس کر دو۔ باقی کسی بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی اگر اس کی قیمت کے برابر چیزیں پہنچ جاتی ہیں، ایسے بندے پر قربانی واجب ہے۔ اب 52.5 تولے چاندی کا کیا ریٹ ہے؟ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں نے جیولرز اور یہ صراف سنارے جو ہوتے ہیں میں نے ان سے اپڈیٹ لی ہے، انہوں نے مجھے بتایا 2915 روپے فی تولہ ہے۔ 2915 روپے چاندی کا فی تولہ ہے۔ اس کو ملٹیپلائی کیا 52.5 سے تو تقریباً 1,53,000 سم تھنگ یہ پیسے بنے ہیں۔ 1,53,037 روپے یہ بنتے ہیں۔ یہ پچھلے ہفتے کی اپڈیٹ ہے، موجودہ ریٹ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو اب جس بندے کے پاس ضروریات اصلیہ اور ادھار یہ چیزیں نکالنے کے بعد 1.5 لاکھ کے لگ بھگ اگر کسی بندے کے پاس مالیت ہے، سامان ہے، کوئی چیزیں ہیں، اس بندے پر قربانی واجب ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب ہمارے یہاں میاں والی میں نا ایک اور کنسیپٹ ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے کہ کوئی نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بھئی جو شادی شدہ ہوتے ہیں نا قربانی انہی پہ ہوتی ہے، کنواروں پہ نہیں ہوتی۔ ادھر بھی ہے جی، ہاں بڑی بڑی بھیڑی وبا ہے۔ بھئی کیوں بھائی؟ ایک بندہ پوری زندگی شادی نہ کرے تو قربانی نہ کر سی؟ یہ بھی کوئی سوچ ہے؟ دیکھو جب بندہ بالغ ہوتا ہے
جب بندہ جوان ہوتا ہے شریعت کے احکامات کا وہ مکلف بن جاتا ہے. توجہ سے سنو, جب بندہ بالغ ہوتا ہے وہ شریعت کے احکامات کا مکلف ہوتا ہے. سارے شرعی احکامات درجہ بدرجہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. نماز کے وقت پہ نماز, صاحب نصاب ہے تو حج, ٹھیک ہے, صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ, صاحب نصاب ہے تو قربانی, اور صاحب نصاب ہے تو فطرانہ, صاحب نصاب اگر اس کی زمین ہے فصل اٹھاتا ہے تو عشر. یہ ساری چیزیں اس پر لازم ہو جائیں گی درجہ بدرجہ. اس واسطے شادی شدہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے جو نوجوان 50-50 ہزار روپے کا موبائل جیب میں رکھ سکتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں 50 ہزار کا موبائل رکھ سکتا ہوں, 20 ہزار کی قربانی کیوں نہیں کر سکتا بھائی. بہرحال نہ کی تو وہ عند اللہ مجرم ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یحضر مصلانا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو بندہ وسعت بھی رکھتا ہے, صاحب نصاب بھی ہے, اور پھر بھی قربانی نہیں کرتا, اسے چاہیے وہ میری عیدگاہ میں یہ میرے پیچھے عید کی نماز پڑھنے نہ آئے. خبردار, وہ میری عیدگاہ میں نماز پڑھنے عید کی نہ آئے. اتنی زیادہ اللہ کے نبی نے سختی فرمائی ہے. اس لیے اس بات کا سارے ساتھی اہتمام کریں. اور یہ جو ہماری لیڈیز عورتیں بچیاں ہوتی ہیں, اگر وہ بھی صاحب نصاب ہیں, ان کی ملکیت میں کوئی مال یا پیسہ یا جیولری یا سونا یا کوئی بھی چیز ہے, تو یاد رکھو اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہیں تو ان پر بھی قربانی لازم ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی یاد رکھو مسلمانوں, توجہ سے سنو, یہ نہیں ہو سکتا بھائی میرے اوپر 20,000 25,000 کا یعنی قربانی کا جو ہے جانور یا اس کا حصہ, یہ میں اس کے بجائے میں پیسے دے دوں نقدی کی صورت میں تو حق ادا ہو جائے گا. نہیں ہوگا. اگر یہ قربانی کے ایام میں ان دنوں کے اندر قربانی کرنا ہی ضروری ہے. احراق الدم, خون کا بہانا ان دنوں میں ضروری ہے, نہیں بہے گا اور لاکھ روپے صدقہ کر دے اللہ کے ہاں پھر بھی مجرم رہے گا. اس لیے اس بات کا آپ خوب اہتمام کریں. اور قربانی کے دیگر مسائل حضرت صاحب ہوتے رہتے ہیں ترتیب سے, وہ انشاءاللہ آپ کو ترتیب سے بیان کرتے رہیں گے. بہرحال قربانی سے منہ نہ موڑنا. جو بندہ بھی قربانی دیتا ہے نا, یہ تو عید الاضحیٰ والی قربانی ہے, ویسے بھی دین کے معاملے میں قربانی کا ذہن بناؤ کہ میں قربانی دوں گا, میں قربانی دوں گا, میں اپنے آپ کو اپنی خواہشات کو ذبح کروں گا, اپنے دل کے اندر جو دنیاوی چیزیں ان کو ختم کروں گا. جو بندہ اس قسم کا نظریہ رکھتا ہے اللہ اسے عزتیں دیتا ہے. اور یہ ایسا عمل ہے قربانی عید الاضحیٰ والی کا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی مدینہ والی 10 سال جو ہے ہر سال اللہ کے پاک پیغمبر قربانی کیا کرتے تھے. اور آخری سال, توجہ سے سنو بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال 100 اونٹ قربانی کی. کتنے؟ 100 اونٹ قربانی کی. 63 اونٹوں کی, توجہ سے سنو بات, 63 اونٹوں کا نہر. اونٹ کا نہر ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, آج کل تو میڈیا کا دور ہے, اس کی ذبح نہیں ہوتی, اس کا نہر ہوتا ہے, برچھا مارا جاتا ہے مین شاہراہ پہ, خون اس کا نکل جاتا ہے, وہ گر جاتا ہے, مر جاتا ہے. یہ شریعت میں ہے اس کا اونٹ کا نہر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹوں کا 63 اونٹوں کا اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے نہر کیا, اور باقی جو بچے حضرت علی سے فرمایا اب تم انہیں کر دو. علماء نے یہاں بڑی پتہ کی بات لکھی ہے, میرے نبی یہاں پہ 62 اونٹ بھی کر سکتے تھے, 65 بھی کر سکتے تھے, 60 اونٹ بھی ذبح کر سکتے تھے, پر نبی نے 63 اونٹ کیوں ذبح کیے؟ اس لیے ذبح کیے کہ نبی کی عمر 63 سال تھی. اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے میں 63 اونٹ ذبح کر کے 63 اونٹ کا نہر کر کے دنیا کو یہ بتا دوں میں محمد اپنی زندگی کے ہر سال کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں. ہمارے لیے مشکل بن جاتا ہے, اس لیے آپ اس بات کے اہتمام کریں. بہرحال چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں, اللہ سے دعا ہے اللہ ان پر مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.